قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن کا جو ابدی پیغام ہے وہ سب کے لیے قابل فہم ہے۔ ہماری مسلم سوسائٹی میں جو بگاڑ ہے اس کی جڑ میں یہ ہے کہ مسلم آبادی کی اکثریت قرآن سے دور ہے، کہ قرآن صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہی بات صحیح ہے کہ قرآن ہر پڑھنے والے سے خطاب کرتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد دراصل قرآن و سنت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں قرآن اسی طرح شامل نہیں ہے جس طرح قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا حکم ہے تو خود ایمان ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ بعد کے زمانے میں انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان قرآن محض ایک تلاوت کی چیز بن کر رہ گئی۔ حاضرین، رمضان کا مہینہ قریب ہے۔ روایتوں میں یہ باتیں آئی ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی پیغمبر اسلام رمضان کا پریپریشن اور تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا پریپریشن اور تیاری کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ کیا رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا اکٹھا کرنا؟ تو وہ تو آپ عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، کھانا پینا مسلسل جاری ہے۔ رمضان کے مہینے کی تیاری کا مطلب بنیادی طور سے دو ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اس میں اہل ایمان کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے۔ ایک مہینے کا روزہ ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت کے اوپر فرض ہے، مینڈیٹری ہے۔ مخصوص حالات میں، یعنی کسی کے پاس شرعی عذر ہے، وہ بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی بالکل صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر معاف ہے۔ عام حالات میں ہر مرد اور عورت کے اوپر روزہ فرض ہے، اور چونکہ یہ ایک مہینے کا روزہ ہے، ایک سال کے بعد آتا ہے، تو اگر آدمی اچانک رمضان کے مہینے ہی میں روزہ رکھنا شروع کرے تو ابتدائی دنوں میں کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، دن بھر بھوکے رہنا، پھر کام کاج کرنا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ، پھر رجب کا مہینہ، اس میں آدمی چند نفلی روزوں کو رکھ کر اس کی تیاری کرے۔ پیغمبر اسلام کا یہی طریقہ تھا کہ آپ رجب اور شعبان ہی سے رمضان کے مہینے کی اس اعتبار سے پریکٹس کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، اور یہ ایک اٹوٹ تعلق ہے، اٹوٹ رشتہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی سے یہ منصوبہ بنا لے، یہ پلاننگ بنا لے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پائیں گے تو ہم رمضان کے مہینے میں اس مرتبہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ جائیں گے، یا پھر ہم نے پچھلی بار ترجمہ پڑھا تھا، اس بار ہم کچھ تفسیروں کو دیکھیں گے، یا پچھلی بار ہم نے ترجمہ اور تفسیر دیکھا تو اس بار میں چند صورتوں پر مزید غور و فکر کروں گا، مطالعہ کروں گا، اور اہل علم سے ملاقات کر کے اور زیادہ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے تیاری ہونی چاہیے۔ دیکھیے، قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ دین اسلام کی بنیاد دراصل قرآن و سنت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں قرآن اسی طرح شامل نہیں ہے جس طرح قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا حکم ہے تو خود ایمان ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں قرآن کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کو ایک طرف خدا کی کتاب سمجھے، اس پر کامل یقین رکھے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اور خدا کی کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کیا خدا کی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مخصوص انداز میں اپنے گھروں پر رکھیں گے، جیسے کچھ اونچائی کے اوپر رکھ دیں، اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی طرف ہمارا پیر نہیں جائے، پیٹھ نہیں جائے؟ ان چیزوں کو کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بس ایک ادب کی چیزیں ہیں۔ قرآن کو خدا کی کتاب سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم خدا کی طرف سے اپنے لیے گائیڈنس سمجھیں، ہدایت کی چیز سمجھیں، یعنی یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک بلو پرنٹ ہے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو قرآن کو اپنے لیے اسی اعتبار سے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب یہ سمجھنا اور اس سمجھنے کا تقاضا اسی وقت پورا ہوگا جب قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے ریڈنگ، جسے ہم تلاوت کہتے ہیں، ریڈنگ، ریسائٹیشن۔ دوسری چیز ہے اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ بعد کے زمانے میں انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان قرآن محض ایک تلاوت کی چیز بن کر رہ گئی۔
حالانکہ تلاوت کے مفہوم میں بھی غور و فکر شامل ہے، لیکن تلاوت کی چیز بن گئی اس اعتبار سے کہ بس اس کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھ لینا ہی کافی سمجھ لیا گیا۔ آپ خود دیکھتے ہوں گے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ قرآن کو بس وہ اٹھاتے ہیں، عربی زبان ہے، عربی وہ جانتے نہیں ہیں۔ بچپن میں ناظرہ سکھایا گیا ہے، ناظرے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ دیکھ کر ان لفظوں کو پہچان لیا جائے تاکہ جب پھر کھولا جائے تو اس کو ہو بہو آدمی پڑھ دے۔ اب یہ چلن جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے، ایک اعتبار سے تو یہ بہت ہی پازیٹیو عمل ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ ایک پہلا قدم تھا، صرف ایک فرسٹ اسٹیپ تھا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور عقل کی عمر کو پہنچ رہا ہے تو بچے کا تعلق خدا کی کتاب سے جوڑ دیا جائے تاکہ وہ اور بڑا ہو تو اس میں مزید غور و فکر کرنا شروع کر دے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا اور قرآن کی تلاوت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، بلکہ ضعیف احادیث کی بنیاد پر یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ بس تلاوت قرآن کیجئے اور ایک حرف پڑھیے اور 10 نیکی کما لیجئے۔ حالانکہ یہ تمام باتیں جب اس طرح کی احادیث کو اکٹھا کر غور کیا جاتا ہے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 10 نیکی یا 50 نیکی یا 100 نیکی یا کروڑ نیکی کا مطلب دراصل محض دیکھ کر پڑھ لینے میں نہیں ہے، بلکہ اس کو غور و فکر کرنے میں، اور غور و فکر اس نیت سے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس کی پہلی آیت 610 عیسوی میں پیغمبر اسلام پر اس وقت نازل ہوا جبکہ آپ مشہور روایت کے مطابق آپ غار حرا میں تھے۔ قرآن بیک وقت ایک مکمل کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن پارٹ بائی پارٹ نازل ہوا، یعنی جستہ جستہ کر تھوڑا تھوڑا کر اس طرح قرآن کے نزول کی مدت 23 سال بتائی جاتی ہے۔ اس 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول منتر کی طرح نہیں ہوا ہے کہ ایک خاص موقع پر قرآن کی کچھ آیتیں اتار دی گئیں اور یہ کہا گیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لو یہ آیتیں ہیں اور اس کو اس وقت پڑھ لو، یہ آیتیں ہیں اس کو اس نماز کے بعد پڑھ لو۔ اس طرح نازل نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر اسلام اور دور اول کے مسلمانوں کو جو احوال پیش آ رہے تھے، جن سچویشنز کو وہ پیش کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ اللہ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہدایات اور گائیڈنس دینا تھا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرتے چلے گئے، اور اس طرح قرآن کو بھیجا گیا تاکہ قرآن پر غور و فکر کر کے قرآن میں جو حکم ہے اس کے مطابق ایک مسلمان زندگی گزارے۔ آپ غور کیجئے، یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا خود آپ لوگ سوچئے کہ کوئی بھی بچہ کسی بھی اسکول میں پڑھتا ہو، کوئی بھی اسٹوڈنٹ، خواہ وہ سرکاری اسکول میں ہو، پرائیویٹ اسکول میں ہو، بہت بڑے اسکول میں ہو، چھوٹے اسکول میں ہو، کسی بھی اسکول میں ہو، کیا اس کے سلیبس میں کوئی ایک بھی کتاب ایسی موجود ہے جس کتاب کو اسے بس بغیر سمجھے ہوئے پڑھ جانا ہے؟ یا جن لوگوں نے پڑھا لکھا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کیا ان کو کبھی یونیورسٹیز میں کوئی ایسی کتاب بھی دی گئی تھی کہ لو اس کو بس رکھ لو یا اپنے پاکٹ میں رکھ لو، یا صبح جب گھنٹی لگے گی تو اس وقت اس کو کھول کر دیکھ لینا، بس تم کو سرٹیفکیٹ ملتا رہے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ کے پاس جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں، آپ جو کتاب بھی خریدتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کامکس بھی خریدتے ہیں تو اس لیے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اس کامکس میں اسٹوری کیا ہے۔ یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن ہے، آپ کی مسجدوں میں قرآن ہے، اور آپ آتے ہیں اور محض تلاوت کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ مضحکہ خیز حد تک عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی ایسے عمل پہ اگر ایسا ہو کہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو، کسی اسکول میں پڑھتا ہو، کسی بھی کلاس میں، اور وہ ایسا کرے کہ کتاب کھولے، بالخصوص اس وقت جب کہ وہ 9-10 کا اسٹوڈنٹ ہو، بڑا اسٹوڈنٹ ہو، وہ ایک کتاب اٹھاتا ہے اور بغیر سمجھے ہوئے پڑھ جاتا ہے۔ اب اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا سمجھاؤ، جب وہ سمجھا نہیں پائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہنسیں گے؟ اگر آپ کا قریبی بچہ ہے، آپ کی خود اپنی اولاد ہے، تو آپ اس کو ڈانٹیں گے کہ تم کس طرح پڑھائی پڑھ رہے ہو، تمہیں ہم کیوں اسکول بھیج رہے ہیں؟ کہ ہم نے تم کو انگلش اسکول میں بھیجا، تم 9th کلاس میں پہنچ گئے ہو، ابھی تک تم انگلش میں جو باتیں لکھی ہوئی وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہو۔ ہم نے تم کو ہندی میڈیم میں بھیجا، ہندی میں جو باتیں ہیں وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے، اور تم بیگ میں کتابیں رکھے ہو۔ اب غور کیجئے کہ ہم تمام لوگ کتنا مضحکہ خیز عمل
اور ہنسی اور کھلی اڑانے والا کام ہر دن کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ اس سچویشن میں خود اللہ رب العالمین کیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے ایمان والے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ایک کردار تو بلا شبہ شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا تھا اور اس کو جنت سے باہر نکال دیا تھا اس کی ڈس اوبیڈینسی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو اسی وقت اس نے خدا سے یہ کہا تھا کہ اب میں تیرے بندوں کو مسلیڈ کروں گا، بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے اسکیم اور منصوبے کے تحت اس کی اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو قرآن میں یہ تمام باتیں مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں اور مس لیڈنگ باتوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ شکر گزار بندے بنے رہیں گے اور میرے حکموں کی پابندی کریں گے۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہے کہ بلا شبہ ہم سب شیطان کے نرغے میں ہیں، شیطان نے ہم کو پوری طرح گھیر لیا ہے۔ اللہ سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز سے کسی کو دور کرنے کی بنیادی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کی کتاب ہی سے دور کر دیا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان کی مصلحت کے خاطر اس دنیا میں خود اترے گا نہیں کہ اتر کر آپ کو بولے گا، جھنجھوڑے گا، وہ اپنا کرشمہ دکھائے گا کہ آپ سمجھیں۔ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اپنا ہدایت نامہ جسے ہم قرآن کہتے ہیں وہ بھیج چکا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو شیطان نے اس مسلمانوں کو دور کر دیا کہ نہ قرآن مسلمان پڑھے گا، نہ یہ جان سکے گا کہ خدا نے قرآن میں لکھا ہی کیا ہے، قرآن میں لکھا ہی کیا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کی اسی مسجد میں جس موضوع پر بھی بات کی جاتی ہے، کم از کم میں اپنی سطح پر اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی گہری بات ہو، انتہائی علمی بات ہو، وہ بکواس نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، بلکہ انتہائی علمی باتیں، قرآن و حدیث کی بنیاد پر باتیں، تاریخی حوالے ہوں، یعنی انتہائی سنجیدہ احساس اور ذمہ داری کے تحت۔ لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا ہے کہ اکثریت کے اندر جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن ہی سے دور ہیں۔ قرآن سے دور ہونے کا مطلب کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ ہم غور کیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم چونکہ مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہماری پیدائش مسلم گھر میں ہے، مسلم محلے میں رہتے ہیں، مسلم کالونی میں رہتے ہیں، تو ہمارے اوپر ایک سوشل پریشر بھی ہے کہ اگر ہم جمعہ کے دن مسجد میں نہیں جائیں تو پھر سوال ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ سوشل پریشر کیسا عجیب و غریب پریشر ہے کہ جمعہ کے دن آپ کی مسجدوں میں بھیڑ لگتی ہے، یہ تمام کی تمام آبادی اکثریت اسی آس پاس کے محلے اور کالونی کی ہے، لیکن یہی 5 وقت میں بھیڑ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب بگاڑ کے تحت مسلم آبادی اللہ کی عبادت و نماز سے بہت دور ہے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے سب کو، جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے تو سب کو معلوم ہے کہ عصر میں مسجد نہیں بھرتی ہے، مغرب میں مسجد نہیں بھرتی، لیکن ہر آدمی فری ہے کہ ہم جس مسلمان سے بھی ملیں گے مجھ سے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا کہ تم عصر میں کیوں نہیں تھے، مغرب میں کیوں نہیں تھے۔ لیکن جمعہ کے بارے میں ضرور ایک دوسرے سے ہم سوال کر لیتے ہیں کہ تم نے جمعہ کہاں پڑھی تھی، تم کو میں نے مسجد میں نہیں دیکھا، ارے تم سے مجھے ملاقات کرنی تھی، جمعہ کی نماز میں سوچا تھا تم آؤ گے، تم آئے نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ایک سوشل پریشر ہے۔ غور کیجئے، اپنی ایمان کا جائزہ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آؤٹ آف سوشل پریشر، سماجی دباؤ کے تحت اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں ایسے علاقے میں رکھ دیا جائے جہاں شرک و کفر کا غلبہ ہو، جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کوئی مسلم سماجی دباؤ نہ ہو، اذان کی آواز نہ آتی ہو، مسجدیں نہ ہو، دور کئی کلومیٹر بھی آپ سفر کر لیں مسجدیں موجود نہ ہو، تو کیا وہاں بھی آپ اس طرح پہنچیں گے؟ یہ آپ خود سوچئے، آپ سے کھڑا کرا کر پوچھا نہیں جائے گا، آپ خود اپنے ضمیر کو ٹٹولیے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ یہ مسئلہ ہے ہم اتنا قرآن سے دور ہیں، اتنا دور ہیں کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ شیطان کا ہے کہ شیطان نے ہمیں دور کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ بعد کے زمانے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ قرآن ہر آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس میں بلا شبہ کچھ سطحی قسم کے علماء کا بھی کردار ہے کہ انہوں نے عوام کے درمیان ایسی باتیں کی یا پھر عوامی اقدام کو انہوں نے ڈسکریج کیا، ان کی حوصلہ شکنی کی۔ عوام نے کبھی کوئی سوال کیا تو ان کے سامنے ایسا جواب دے دیا کہ ارے رکھو، تم نہیں سمجھ سکتے ہو، تم یہ سب چھوڑو۔ تو یہ بھی ایک ہوا سی بن گئی کہ عام طور سے مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن ہر مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے زیادہ جھوٹی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ایک بات جان لیجئے کہ مسلم آبادی کا انتہائی جاہل انسان ہو،
اور انتہائی پڑھا لکھا انسان ہو، وہ دونوں قرآن کے ابدی پیغام کو ضرور سمجھ لیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن کے نزول کا مطلب کوئی نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ قرآن کو انسان پڑھے اور اس کو پڑھ کر وہ اللہ کے راستے کو جانے اور جنت کا مستحق بنے۔ لیکن ایسا اگر نہیں ہو تو پھر تو قرآن یوز لیس چیز بن جائے گی۔ ایک جاہل کے پاس، کم پڑھے لکھے آدمی کے پاس یہ ایکسکیوز ہوگا اللہ کے ہاں کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ، ہم نے نہیں سمجھا، مجھے معلوم ہی نہیں۔ تو یہ سب کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو دیکھ کر پڑھنے آتا ہے تو آپ کو قرآن کو اٹھانا بحیثیت مسلمان فرض ہے، اور اس کو اٹھائیے، پڑھیے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ جب عربی زبان میں قرآن ہے تو آپ کی زبان عربی نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ پائیے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو گہرائی سے اور پوری طرح سمجھنے کے لیے آپ کو کسی معلم اور ٹیچر کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سارے تاریخی حوالے ہیں، بہت سارے سائنٹیفک حوالے ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے پوری طرح ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اب تو یہ معاملہ خود علماء کے لیے بھی ہے، چونکہ مدارس میں سائنٹیفک چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، بائیولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اور کثرت سے ایسی آیتیں ہیں جن میں سائنٹیفک چیزیں ہیں۔ خود علماء کو انہیں یا تو فزکس کے جاننے والے سے پوری طرح پڑھنا ہوگا، علماء کہنے کا مطلب جو مدرسے کے فارغین ہیں، کیمسٹری کے جاننے والے سے انہیں سیکھنا ہوگا، تاریخ دانوں سے تاریخ کو پوری طرح سمجھنا ہوگا۔ خود ان کے لیے بھی ایک اعتبار سے قرآن مکمل معنوں میں قابل فہم نہیں ہے جب تک وہ پورے علوم کو حاصل نہ کر لیں۔ تو یہ سب کے لیے بات ہے، جو ایک خاص ماحول میں قرآن کو سیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی، اور ایک خاص ماحول میں جس نے دین کو سیکھا ہی نہیں اس کے لیے بھی۔ قرآن خدا کی کتاب ہے، قرآن کا جو ابدی پیغام ہے وہ سب کے لیے قابل فہم ہے۔ خدا ایک ہے، یہ آخرت کی، خدا یہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا فانی ہے، آخرت کی دنیا ابدی ہے، تمہیں جنت کا شوقین بننا ہے۔ یہ باتیں قرآن میں اتنی کھول کھول کر بیان ہوئی ہے کہ میرے خیال سے کوئی جانور قسم کا بھی انسان ہو، انتہائی بونڈا قسم کا آدمی، وہ بھی اس کو سمجھ لے گا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ نہیں پڑھیں گے جان بوجھ کر تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا۔ ہر کتاب اپنے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ میرا سبجیکٹ کیا ہے، کتاب کا مصنف یہ لکھتا ہے کہ میں نے کتاب کو کیوں لکھا ہے۔ اسی طرح قرآن کے لکھنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ قرآن کا نازل کرنے والا، بھیجنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ تو خدا نے بتایا ہے کہ ہم نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو بالخصوص اسپیشلی، اور تمام انسانیت کو ان جنرل بالعموم یہ بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر بھیجا ہے۔ جب مسلمان اس آیت کو پڑھیں گے تو تمہارے اوپر بھیجنے کا مطلب پیغمبر کے واسطے سے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تاکہ تم اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو، تاکہ تم اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا بات بنتی ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور پھر یہ بھی اعلان کریں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہمارے مسلم سوسائٹی میں جو بگاڑ ہے اس کی جڑ میں یہ ہے کہ مسلم آبادی کی اکثریت قرآن سے دور ہے۔ بظاہر جو لوگ قرآن کے جاننے والے ہیں ان کا بھی معاملہ اب یہ ہو چکا ہے کہ قرآن ان کے لیے تدبر اور تفکر کی چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن میں تدبر کا مطلب کیا ہے، تفکر کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعے سے سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جسے استاد مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری ملاقات ایک مسلم ادیب سے ہوئی، یعنی جو ادب کا جاننے والا ہے، اور مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پایا کہ وہ غالب کے عاشق تھے، غالب کے لور تھے، اور غالب کے اشعار کی بڑے گہرے معنی وہ بتاتے ہیں۔ غالب ایک مشہور شاعر گزرے، اردو شاعر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غالب کے اشعار کو صرف پڑھتا نہیں ہوں بلکہ میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں، بلکہ یہ کہ میں اس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں۔ یہ ہے تدبر اور تفکر کا مطلب، کہ کسی چیز پر غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی میں جینے لگے، وہی آپ کے سب روز کا مشغلہ بن جائے۔ یعنی قرآن میں تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو لے کر سوئیں اور قرآن کی آیتوں کو لے کر اٹھیں۔ ایک آیت آپ نے پڑھی اور اس کے مفہوم پر آپ غور و فکر کیے چلے جا رہے ہیں، اس کے معنی پر سوچے چلے جا رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اور گہرے معنی نکلیں، کچھ اور گہرے معنی نکلیں۔
تاکہ میں اس گہرے معنی تک پہنچ جاؤں، حکمت کی باتوں تک پہنچ جاؤں۔ اسی طرح ایک واقعہ شاعر اقبال مشہور ہیں علامہ اقبال کے نام سے، ان کی کتاب ہے آپ بیتی کے نام سے، اس میں یعنی آٹو بایوگرافی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے بچپن کے زمانے میں ہمارا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اب ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ والد صاحب فجر کی نماز پڑھ کر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت عجیب لگا کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، مطلب یہ کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا پھر بھی والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے نفسیاتی جواب کو دبایا اور پھر کہا کہ ابا جان میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن گزر گیا، اسی طرح کئی دنوں کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان سے ایک جملہ کہا جو بہت ہی زیادہ قرآن کو سمجھنے والے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بالعموم بہت ہی اہم جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب وہ بے چین ہو گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد ان کے ابا جان نے کہا کہ آؤ یہاں۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو یعنی علامہ اقبال کو بیٹھالا اور اس کے بعد کہا دیکھو قرآن وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ اور پھر ابا نے میری پریشانی کو سمجھ لیا اور پھر کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تم اس طرح پڑھو جیسے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اور پھر تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرنے کا طریقہ۔ یہ ہے مطلب تدبر کرنے کا کہ آدمی اس طرح پڑھے، ہر مسلمان قرآن کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرے کہ جیسے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھیجا ہے، میرے لیے بھیجا۔ اور یہی بات صحیح ہے کہ قرآن ہر پڑھنے والے سے خطاب کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھ رہا قرآن اس سے خطاب کر رہا ہے۔ تو آپ قرآن کو اس طرح پڑھنے کا سلسلہ شروع کیجئے۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، ہر مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ اس رمضان میں ہم قرآن کے ترجمے سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، اسی میں اصل ثواب ہے۔ کوئی ایسا آبھاگا انسان ہم میں ایسا ہو جو نہ اردو جانتا ہو، نہ ہندی جانتا ہو، نہ کوئی اور زبان جانتا ہو، تو پھر وہ ایسا کرے کہ قرآن کا آڈیو ٹیپ بھی بہت زیادہ موجود ہے تو اس سے سنے، ترجمے کو سنے، یا کوئی اہل علم ہے قرآن کا اگر درس چل رہا ہے قرآن سمجھانے کا اس میں بیٹھے۔ تو رمضان کی تیاری اس طرح سے شروع کر دیجئے، مائنڈ سیٹ تیار کیجئے کہ رمضان آئے تو رمضان میں آپ اس طرح رمضان کو استعمال کیجئے۔